السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، جنت اور جہنم کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تم نے کیا تیاری کی ہے، جنت کے لیے یا جہنم کے لیے؟ اگر تو جاننا چاہتا ہے تو تو جان سکتا ہے کہ تو جنتی ہے یا دوزخی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر تو تیرے اعمال دوزخیوں والے ہیں تو دوزخی ہے، اور اگر تجھے سعادت کھینچ رہی ہے، اگر تیرے اعمال سعادت مندوں والے ہیں، نیکوکاروں والے ہیں، اگر تیرے اخلاق اچھوں والے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تجھے انشاءاللہ جنت کا مہمان بنایا جائے گا، اور اگر تیرے اخلاق برے ہیں تو تو دوسری طرف جا رہا ہے۔ اس طرح تو پتہ کر سکتا ہے کہ تیرا شمار کس گھر میں بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے، یا کس گھر کے لیے تو تیاری کر رہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے جنت اور اہل جنت سے متعلق۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حوروں اور لڑکوں کی تفصیل وارد ہے، اس پہ ہم سابقہ ویڈیو نمبر 3 میں بات کر چکے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں گوری ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ سے عرض کر دیتے ہیں کہ کچھ خواتین تکلیف محسوس کرتی ہیں یا جیلسی کہ یہ مرد حوروں سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہم کہاں جائیں گی؟ بھائی آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ کو اللہ رب العزت نے ان حوروں پر ملکہ بنایا ہے۔ آپ کے اعمال اگر جنت کے والے ہوئے تو آپ ان حوروں پر ملکہ ہوں گی۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں جیلسی کی بات ہو، یہ تو آپ کی شان کی بات ہے۔ وہ شاید سمجھتی ہیں کہ ہم غائب ہو جائیں گی اور ہماری جگہ حوریں آ کے لے لیں گی۔ حوریں کیا ہے؟ وہ تو آپ کے قدموں کی نوکرانیاں۔ جنت میں جو شان جنتی عورت کی ہوگی نا، وہ شان حور کی نہیں ہوگی۔ حور ہے، اور جنتی عورت کیا ہے؟ وہ ملکہ ہے، اور جنتی مرد بادشاہ کی طرح، اور جنتی عورت ملکہ کے روپ میں وہاں ہوں گی۔ حضرت مجاہد اللہ تعالیٰ کے ارشاد وازواج مطہرہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت کے اندر بیویاں ہوں گی نا، یا حوریں، وہ ہر طرح کی آلائش سے پاک ہوں گی، جن آلائشوں کا ایک خاتون کو، ایک عورت کو دنیا میں سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ تھوک وغیرہ بھی، اور بچے کی پیدائش سے بھی پاک ہوں گی۔ اور جو جنتی مرد ہیں، یہ ان کا مشغلہ ہوگا کنواری عورتوں کے ساتھ مشغول رہنا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اہل جنت اس قدر عورتوں سے ملیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی مرد کو تمہارے 70 آدمیوں سے زیادہ قوت دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبے کے اعتبار سے کم تر جنتی وہ ہوگا جس کے ساتھ 1000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کو وہ کام ہوگا جو دوسرے کو نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتی مرد 500 حوروں، 4000 کماری اور 8000 مسیح عورتوں سے نکاح کرے گا۔
اور جنت کے اندر محفل سما بھی ہوگی، لیکن اتنا گندا اور گھٹیا قسم کا میوزک جو دنیا میں سنتے ہیں، جس پر ہم جھوم جاتے ہیں، یہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ وہاں کا میوزک، وہاں کا سما، وہاں کے گیت، ان کے اندر اتنی لطافت ہوگی کہ بیہودگی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور اس قدر دل فریب ہوں گے کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کو سنیں گے وہی جو دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کریں گے اور میوزک نہیں سنیں گے۔ اور وہ میوزک برآمد کہاں سے ہوگا؟ درختوں کے پتوں سے، اور اس طرح، اور ہواؤں میں، اور ایسا میوزک ہوگا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اتنا اعلیٰ اور دل فریب ہوگا۔ ابو امامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اس کے سرہانے اور پاؤں کے پاس دو حوریں بیٹھتی ہیں اور اسے خوش گلوئی کے ساتھ گیت سناتی ہیں۔ وہ گیت شیاطین کے مزامیر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی تحمید و تقدیس ہوتے ہیں۔ اسامہ بن زید، ان سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، کیا کوئی ہے جو جنت کے لیے تیار ہو؟ جنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ ایک چمکدار نور ہے اور پھولوں کی ایک لہراتی ہوئی شاخ ہے، مضبوط محل ہے، جاری نہر ہے، بے شمار پکے ہوئے میوے ہیں، خوبصورت حسین بیویاں ہیں، راحت و نعمت کے اندر مقام عبد میں شادابی ہے، عالیشان محفوظ مکان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جنت کے لیے تیار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی کہو، انشاءاللہ کہو۔ پھر آپ نے جہاد کا ذکر فرمایا اور اس کی ترغیب دی۔ اور اسی طرح ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ مجھے گھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے گھوڑا پسند ہے تو سرخ یاقوت کا گھوڑا ملے گا، اور وہ تجھے جہاں تیرا دل چاہے گا لے کر اڑ جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، مجھے اونٹ پسند ہیں، یا رسول اللہ، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ فرمایا، اے عبداللہ، اگر تو جنت میں گیا تو تجھے وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کو تیرا دل چاہے گا اور جن سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے کہ جب وہ چاہیں گے بچے بھی ہوں گے، ان کے حمل بھی ہوگا اور ولادت بھی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ ایک ساتھ میں ہو جائے گا۔ ایسے نہیں کہ ہاسپٹلائز کروانا پڑتا ہے، بڑا آپریشن ہے، اس طرح نہیں۔ تکلیف کا تو جنت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے نا۔ تو انسان کو، مسلمان کو، مومن کو وہاں ہر خوشی نصیب ہوگی جس کی وہ توقع کرتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اہل جنت جنت میں ٹھہر جائیں گے تو بھائی بھائیوں کے مشتاق ہوں گے، اور ایک کا تخت دوسرے کے پاس جائے گا، اور تختوں پر جایا کریں گے نا یہ، اور پھر ملیں گے، اور دنیا میں جو کچھ ان کے درمیان تھا اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ایک کہے گا، وہ دن اور وہ مجلس یاد کر جس میں ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، اس دن کی دعا کے باعث اللہ نے ہماری بخشش فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت والے بالوں سے صاف، بے ریش
खुशरो सुरमा लगाए हुए 33 बरस की उम्र के होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर इनका तूल 60 हाथ का और अर्ज 7 हाथ का होगा, यानी मुकम्मल नौजवान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत में अदना शख्स वो होगा जिसके 1000 खादिम और 72 बीवियाँ होंगी, जिसके लिए मोती, ज़बरजद और याकूत का खैमा नस्ब किया जाएगा, और जो जाबिया से सनाआ तक वसी होगा, और इनके सरों पर ताज होंगे, और ताज का मामूली सा मोती मशरिक से मगरिब तक रोशनी करेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जन्नत देखी और उसके अनारों में से एक अनार को मैंने देखा कि ऊंट की पुष्ट की तरह था, और जन्नत का परिंदा ऊंट की तरह था। मैंने वहाँ बांदी को देखा और उससे पूछा कि तू किसकी है? उसने कहा कि मैं ज़ैद इब्ने हारसा की हूँ। और जन्नत में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा, न कान ने सुना, और न किसी इंसान के दिल पर इनका ख्याल गुजरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, अहले ईमान कामयाब हुए। तो ये जन्नत में पता चलेगा कामयाब हुए या रुल गए। दुनिया की तकलीफ भी आर्जी, इज्जत भी, जिल्लत भी, सब कुछ आर्जी, क्योंकि दुनिया भी तो आर्जी है। ये हैं जन्नत की सिफात। पहले हमने इनका अजमाली तौर पर भी जिक्र किया, बाद में इसकी कुछ तफसीलात में भी हम गए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जन्नत के औसाफ की इन अल्फाज में तफसील बयान की है कि इसके अनार डोल जैसे हैं, और इसकी नहरों में ना सड़ने वाला पानी है, और इसमें दूध की नहरें जिनका जायका बदलता नहीं है, और साफ शफाफ शहद की नहरें जो इंसान ने साफ नहीं की, और शराब की नहरें भी हैं जिनमें पीने वालों के लिए लज्जत है, वो नींद में मुब्तला नहीं करती, और ना इसके पीने से सर में दर्द होता है। जन्नत में वो अजीबो गरीब चीज़ें हैं जो न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, और न किसी आदमी के दिल में कोई ख्याल पैदा हुआ। शायद कोई बंदा सोचे, आप बता तो रहे हैं, वो मेरे भाई जो हम बता रहे हैं ना, ये हमें आगाह किया गया है दुनिया के अंदर, ताकि हम उसका कुछ खाका जहन में रखें कि बड़ी आला जगह है। लेकिन बात वही है कि वहाँ ऐसी नेमतें हैं जिनका किसी आदमी के दिल में ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। हम इस दुनिया के अंदर क्या तस्वुर कर सकते हैं जन्नत का? तो बस मज़ीद वो तवालत के खौफ से कई बातें हम नहीं कर रहे, और कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को मुकम्मल करें। बहरहाल इसके रहने वाले साहिब नेमत बादशाह होंगे, 33 बरस की उम्र के, सब की उम्र एक होगी, और कद भी यकसां, यानी आसमान में इनकी लंबाई 60 हाथ की होगी। आंखों में सुरमा लगाए हुए होंगे, और जिस्म बालों से साफ, चेहरा दाढ़ी से खाली, और कभी अजाब नहीं होगा। घर से मानूस और मुतमईन। जन्नत की नहरें, याकूत और महंगे पत्थर जो हम दुनिया में देखते हैं, ये भी मिसालें हैं। जो वहाँ कनकरियाँ होंगी वो भी याकूत और इस तरह के जो पत्थर हैं कीमती, उनकी होंगी। और इसी तरह नहरों के किनारे, ये सब ऐसा होगा कि हम उसका तस्वुर नहीं कर सकते। और अहले जन्नत को जन्नत में घोड़े और ऊंट भी मिलेंगे जो निहायत सुबक रफ्तार होंगे, बहुत तेज होंगे। इनकी काठें, लगामें और इनकी ज़ेन सब याकूत की होंगी। वो इन जानवरों पर बैठकर जन्नत की सैर किया करेंगी। इनकी बीवियां बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी,
गोया छुपाए हुए मोती। और वो औरतें अपने हाथों से 70 लिबास पहनेंगी, इसके बावजूद 70 लिबासों के पीछे से इनकी पिडली का मग़ज़ साफ चमकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ अखलाक को बुराई से और जिस्मों को मौत से पाक फरमा दिया है। जन्नती वहाँ ना थूकेंगे, ना वहाँ क़ज़ाए हाजत करेंगे, वॉशरूम में जाएंगे, बल्कि ये तमाम चीज़ें इनको रिमूव करके मुश्क के खुशबू जैसी डिकार दे दी जाएगी। लेंगे तो मुश्क जैसी खुशबू फैल जाएगी और इनके जिस्म से पसीना बहेगा। इन्हें जन्नत में सुबह शाम रिज़्क अता किया जाएगा, मगर वहाँ रात नहीं आएगी कि सुबह के बाद शाम आए या शाम के बाद सुबह हो, तुलू हो, गुरूब हो। सब के बाद और सबसे कम मर्तबे का हामिल जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा ना, वो 100 बरस की मुसाफत के फासले तक सोने चांदी इनके मोहल्लात और मोतियों के खैमे देखेगा और उसकी आँखों को इतनी कुदरत दी जाएगी कि वो दूर नज़दीक की तमाम चीज़ों को यकसां तौर पर देख सके। इसके पास सोने की 70 काबें सुबह और 70 शाम को लाई जाएंगी और हर क़ाब में अलग जायके का खाना होगा। जन्नत में एक ऐसा याकूत है जिसमें 70,000 घर हैं और हर घर में 70,000 कमरे हैं, जिनमें न कहीं सुराख है ना शिगाफ। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले जन्नत में सबसे मामूली मर्तबे का शख्स वो होगा जिसकी सल्तनत 1000 साल की मुसाफत के बकदर होगी। वो अपनी सल्तनत की इंतहाई हुदूद तक बिल्कुल इस तरह देख सकेगा जिस तरह करीब की चीज़ों को कोई बंदा देखता है। और सबसे आला मर्तबा उस शख्स का होगा जो सुबह शाम अपने रब की ज़ियारत करेगा। फरमाते हैं कि जन्नत में एक हूर है जिसका नाम है ऐना। जब वो चलती है तो इसके दाएं और बाएं 60,000 खादमाएं चलती हैं और वो कहती है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले कहाँ हैं, यानी मैं उनके लिए तैयार हूँ। यहया इब्न मुआज़ फरमाते हैं कि दुनिया का छोड़ना सख्त है, लेकिन वो शख्स कितना वो साहिबे वो हाजिर बाश नहीं है जो आखिरत के लिए तैयारी न करे और आखिरत को तर्क कर दे दुनिया के लिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, और जो सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, पारा नंबर 11 रुकू नंबर 8 आयत नंबर 26, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। जिन लोगों ने नेकी की है इनके वास्ते खूबी है, यानी जन्नत और मज़ीद भी, क्या, खुदा का दीदार। ये ज़्यादती अल्लाह ताला के वजह करीम की रोयत और इसका दीदार है। और ये एक ऐसी आला तरीन लज्जत है जिसे पाकर अहले जन्नत बाकी तमाम लज्जतें और नेमतें भूल जाएंगे। रोयत इलाही की हकीकत अगर हम बयान करें तो किताब व सुन्नत से इसके वो शवाहिद पेश करते हैं जो शायद आपने पहले भी सुने हों। जरीर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। आपने 14वीं शब के चांद को देखकर इरशाद फरमाया, तुम अपने रब को इस तरह देखोगे जैसे ये चांद देखते हो। तुम चांद को देखने में एक दूसरे पर गिरते नहीं, यानी हर बंदे को अपनी जगह पर चांद नजर आता है, कहां भी हो। तो इस तरह जन्नती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हासिल करेंगे। और इसके बाद फरमाया, अगर तुमसे हो सके तो तुलुए आफ्ताब और गुरूब से पहले की नमाजों से न थको, इन्हें अदा कर लिया करो। इसके बाद आपने ये आयत तिलावत फरमाई,
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 130۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجئے آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کی غروب سے پہلے۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، تم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اب تم سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا ہمارے وزن بھاری نہیں کر چکا؟ کیا ہمارے چہرے روشن نہیں کر چکا؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نہیں بچا لیا؟ فرمایا اس کے بعد حجاب اٹھ جائے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا شرف کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کا دیدار، جس کی خواہش حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! اگر اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے تو ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے اخلاق پر، اپنے معاملات پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور ان کو ایک نئی سمت میں لے کے جانا ہوگا۔ جو ہمیں سمت کہاں سے ملے گی؟ وہ ہمیں قرآن سے ملے گی۔ تو فرمایا اس کے بعد حجاب اٹھ جائے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار کریں گے اور کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دیدار الہی کا شرف ہی تمام اچھائیوں اور خوبیوں کی انتہا اور تمام نعمتوں کی غایت ہے۔ اس سے قبل ہم نے 3 ویڈیوز میں اور اس ویڈیو میں جو بھی ہم نے نعمتیں ذکر کی ہیں وہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کے دیدار کے سامنے، اس نعمت عظمیٰ کے سامنے حقیر رہ جائیں گی جب لقائے خداوندی اور دیدار الہی کی سعادت سے انہیں جو خوشی حاصل ہوگی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، بلکہ یوں کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ جنت کی لذتوں کو اس لذت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہاں ہم اس موضوع پر مزید کلام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پہلے ویڈیو طویل ہو رہی ہے۔ بہرحال یہاں صرف اتنا کہیں گے کہ جنت سے بندے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں مالک حقیقی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ جنت کی باقی نعمتوں میں تو چراگاہوں میں چرنے والے جانور بھی تمہارے شریک ہوں گے، تو وہاں جو سب سے بڑا دیدار ہے، وہ بڑا جو مرتبہ ہے ہمارے لیے، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف ہمیں حاصل ہوگا۔ براہ کرم دعا فرما دے اللہ رب العزت مجھے بھی وہ اعمال کرنے جو جنت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔